خداوند کے عظیم جلالی قادر اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اے میرے عزیزو، منزل کے دشمن، آپ کی منزل کے دشمن کبھی بھی آپ کو آپ کی منزل تک نہیں پہنچنے دیتے۔ اے میرے عزیزو، آج کا کلام آپ کو یہ اویئر کرے گا، آپ کو یہ اویئرنیس دے گا کہ کس طرح سے آپ کو اپنے دشمنوں پر فتح پانی ہے، وہ جو آپ کی منزل کے دشمن ہے، اینیمیز آف ڈیسٹینیشنز۔ آج جتنے لوگ خداوند سے دعا کریں گے، خدا ان کی سنے گا۔ وہ آج آپ کو نا امیدی سے نکالے گا۔ سب کہیں آمین، سب مل کر کہیں منزل کے دشمن۔ گنتی کی کتاب 20 باب اور اس کی 16ویں سے 18ویں آیت کی جب آپ تلاوت کریں گے تو وہاں پر آپ اس بات کو جانیں گے کہ کس طرح سے قوم بنی اسرائیل اپنے 40 سال کے بیابانی سفر کے دوران قادس کے مقام پر پہنچی۔ اس سے پہلے کہ میں ان تمام چیزوں کو بیان کروں، کم ہی لوگ ان آیات کو بیان کرتے ہیں۔ گنتی کی کتاب 20 باب اور اس کی 16ویں سے 18ویں آیت کی جب آپ تلاوت کرتے ہیں تو قوم بنی اسرائیل نے 40 دن کا سفر 40 سالوں میں طے کیا۔ یاد رکھیں کہ قوم بنی اسرائیل جب قادس کے علاقہ میں داخل ہوئے موسیٰ کی رہنمائی میں، تو وہاں سے کنعان تک کا سفر صرف 40 یا 39 دنوں کا تھا۔ وہاں سے گزر کر بنی اسرائیل ٹھیک 40 دنوں میں ملک کنعان کی سرزمین میں داخل ہو سکتی تھی، جس کا وعدہ خدا نے ان کے باپ دادا ابراہیم سے کیا تھا۔ لیکن قادس کے بادشاہ جو ادومی تھا یا وہاں کا جو وزیر اعظم تھا، اس نے کہا اگر تم یہاں سے گزرے تو جان سے مار دیے جاؤ گے۔ لیکن بنی اسرائیل نے درخواست کی، یعنی موسیٰ نے درخواست کی کہ ہم تیرے ملک میں سے جب گزریں گے تو نہ ہم کھائیں گے، نہ پئیں گے، نہ کسی چیز کو چھوئیں گے، ہمیں صرف گزرنے دو۔ آج اے میرے عزیزو، کئی لوگ آپ کی منزل میں رکاوٹ ہیں۔ وہ ادومی بادشاہ کا کردار ادا کرتے ہیں اور اینیمیز آف ڈیسٹینیشن آپ کی منزل کے دشمن ٹھہرتے ہیں، بیریئر بن جاتے ہیں۔ مگر قادس کا جو بادشاہ تھا، ان کے راستے میں رکاوٹ بن گیا۔ تو اے میرے عزیزو، آج بے شمار ایسے لوگ ہیں جو آپ کی منزل میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ وہ اس ادومی بادشاہ کی طرح آپ کی منزل تک آپ کو پہنچنے نہیں دیتے، یا آپ کے سفر کو طویل کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کے ویژن میں، آپ کے ارادوں میں، آپ کے منصوبوں میں رکاوٹ ہیں۔ وہ لوگ آپ کے متعلق غلط باتیں پھیلاتے ہیں، وہ آپ کے متعلق غلط باتیں کرتے ہیں، وہ آپ کے متعلق لوگوں کے سامنے آپ کی ایک بری شخصیت پیش کرتے ہیں۔ وہ آپ کا وقت ضائع کرتے ہیں، وہ بہت سی افواہیں پھیلاتے ہیں اور دوسروں کو قائل کرتے ہیں اپنی افواہوں کے ذریعے سے۔ یہ لوگ آپ کی اور آپ کی منزل کے درمیان ادومی بادشاہ کا کردار ادا کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، آپ کا ہر سال، ہر مہینہ، ہر دن
ایک سفر کی طرح ہے، لیکن آج کے بعد کوئی آپ کو روکنے نہیں پائے گا، کیونکہ آج آپ اس بات کو جان چکے ہیں کہ آپ کی منزل کے جو دشمن ہیں وہ آپ کے چوگرد موجود رہتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے۔ آج کے بعد آپ کی قبر سے پتھر ہٹنے کو ہے اور ہٹ جائے گا۔ اے میرے عزیزو، جیسے پتھر یسوع کو روک نہیں پایا، ویسے ہی کوئی آپ کو روک نہیں پائے گا۔ سب مل کر کہیں آمین۔ اے میرے عزیزو، بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے نہیں روکا، اور نہ کبھی روکا اور نہ آگے کوئی روکے گا بھی کون، ہم نے تو کبھی کسی کا کچھ نہیں بگاڑا۔ تو اے میرے عزیزو، یاد رکھیے گا، گنتی کی کتاب 22واں باب اور اس کی پہلی 8 آیات کو ضرور پڑھیے گا اگر آپ ایسا سوچتے ہیں۔ تو اے میرے عزیزو، آپ گنتی کی کتاب 22ویں باب کی جب پہلی 8 آیات کو پڑھتے ہیں تو آپ اس بات کو سمجھ پائیں گے جسے اب میں ایکسپلین کرنے کو ہوں۔ گنتی 22 باب پہلی 8 آیات میں ہم پڑھتے ہیں کہ بلک کہ اسرائیل سے کوئی دشمنی نہ تھی، لیکن اس نے بلعام کو ہائر کیا کہ وہ اسرائیل پر لعنت کرے۔ آج اسی طرح کئی لوگ ہیں جو بلک کی طرح ہیں اور جو آپ کی منزل کے دشمن ہیں، جو آپ پر بری نظر رکھے ہوئے ہیں تاکہ آپ کی عزت، آپ کی صحت، آپ کی خدمت برباد ہو جائے۔ تو اے میرے عزیزو، زندگی کے سفر میں کچھ لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ اچھی منزل کی جانب رواں دواں ہیں، وہ آپ کے دشمن بھی نہیں، لیکن وہ بغیر کسی وجہ کے آپ کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں اور آپ کی منزل دور چلی جاتی ہے، آپ کا سفر لمبا ہو جاتا ہے۔ سب مل کے کہیں آج کے بعد مجھے کوئی نہیں چھو پائے گا، رکاوٹ نہیں بن پائے گا، اور جو ایسا کرے گا وہ غرق ہو یسوع کے نام سے، آمین۔ اے میرے عزیزو، متی کی انجیل 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت کی تلاوت کریں۔ اسرائیل کے لوگ بڑے معصوم تھے، ان کی کسی سے کوئی دشمنی نہ تھی، پھر لوگ ان کے دشمن بن گئے۔ اگر آپ اپنی زندگی میں فائٹر نہیں تو آپ کبھی منزل کو نہیں پا سکتے۔ یاد رکھیے گا، آپ کو فائٹر بننا ہے، آپ کو فائٹر بننا ہے، آپ کو جنگجو بننا ہے، آپ کو لڑنے والا بننا ہے۔ آج کے بعد میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے بازو زور آور ہو جائیں، یسوع کے نام سے، آمین۔ اگزامپل دینا چاہوں گا، ہیرودیس ایک چھوٹے سے بچے کا دشمن تھا، حالانکہ ایک بچہ اس کا کیا بگاڑ سکتا تھا یا کیا بگاڑ سکتا ہے ایک بچہ اس کا، مگر وہ یسوع کی صلیب کا دشمن تھا۔ ایک اور مثال دینا چاہتا ہوں، نہمیہ کی منزل کے کئی دشمن تھے۔ اس کے لیے آپ نہمیہ کی کتاب اس کے 6 باب کو ضرور پڑھیے گا، 6 باب کو، چیپٹر 6 نہمیہ کے۔ وہاں نہمیہ کی منزل کے 3 دشمن
آپ کو نظر آئیں گے۔ سنبلت، طوبیہ اور گشام، یہ ایول کمیونٹی کے لوگ تھے، ایول سوسائٹی کے لوگ تھے۔ اسی طرح سے آپ کی منزل کے دشمن کبھی بھی خدا کے لوگ نہیں ہو سکتے، کیونکہ خدا کے لوگ آپ کے مددگار ہوں گے، پازیٹیو ہوں گے، وہ آپ کو اپ گریڈ کریں گے، وہ لوگوں کے سامنے آپ کی نیگیٹو نہیں بلکہ پازیٹیو چھوی بیان کریں گے، وہ آپ کو اپ لفٹ کریں گے۔ لیکن جو آپ کی منزل کے دشمن ہیں وہ ایول سوسائٹی، ایول فیملی، ایول کمیونٹی سے تعلق رکھیں گے۔ جس طرح سے ہیرودیس نے یسوع کو روکنے کی کوشش کی، جس طرح سے نہمیہ کو سنبلت، طوبیہ اور گشام نے روکنے کی کوشش کی، قوم بنی اسرائیل کو ادومی بادشاہ نے روکنے کی کوشش کی، اسی طرح سے اے میرے عزیزو بہت سے آپ کی منزل کے دشمن موجود ہیں، بہت سے بیریئرز موجود ہیں۔ آج اس کلام کو سننے کے بعد، اس ریویلیشن کو جاننے کے بعد آپ اپنی دعا میں اپنی منزل کے دشمنوں کو یسوع کے نام سے نیست و نابود کریں۔ آمین۔